اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، جالسین، مستمعین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اجر اجزل عنایت کرے۔ سید الشہور اور شہر الطہور، شہر البرکت والرحمہ والاستغفار والتوبہ، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور اس مقدس مہینے میں مجھ ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا آپ سب کی عبادات کو، آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزے کے فوائد کیا ہیں؟ روزے کا ثمرہ کیا ہے؟ روزے کے ذریعے سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتی ساری چیزیں؟ اسی تمام مختلف موضوعات پر میں آپ سے گفتگو کروں گا خلاصتاً انشاءاللہ تعالی۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، خصوصی طور پر اپنے جوانوں کے لیے معصوم کا قول پیش کر دوں، امام رضا علیہ السلام کا قول پیش کر دوں۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، معصوم سے سوال کیا، اور ظاہر سوال معصوم سے ہوگا تو جواب معصوم ہی دے گا۔ دنیا میں غیر معصوم جواب تو دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کا جواب صحیح ہو۔ معصوم جب جواب دیتا ہے اس کا علم جو ہے وہ مرکز علم سے متصل ہوتا ہے، یا یوں کہہ دوں وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ علم لے کر خدا کی جانب سے آتے ہیں اہل بیت، زمین پر علم حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب منبر رسول پر جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہیں پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور اس کے بعد شیر ذوالجلال کا جملہ، مولائے متقیان کا جملہ، ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر۔ ارے علوم کے سمندر تو میرے سینے سے نکلتے ہیں، علوم کے چشمے میرے سینے سے پھوٹتے ہیں۔ تو یہ مرکز اہل بیت، ہمیں سوال اہل بیت سے کرنا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے روزے کے حوالے سے سوال کیا، مولا آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، مولا روزہ کیوں واجب ہے اور روزے کا حکم کیوں دیا گیا؟ امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال ہوا، اب مولا نے کیا بہترین لاجیکل اور شریعت سے مملو جواب دیا ہے، آئین شریعت کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت جو کہتے ہیں وہی شریعت ہے، جو بول دیں وہی شریعت ہے، جو کر دیں وہی شریعت ہے۔ اب معصوم کا جملہ اور ان کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ دیباچہ حیات میں انشاءاللہ تعزیز و تبجیل پیدا ہو سکے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ روزے کا حکم اس لیے ملا لکھے یعرف علم الجوع والعطش۔ روزے کا حکم اس لیے ملا کہ بندگان خدا، مخلوق کائنات، انسان ابن آدم علم جوع اور عطش کو محسوس کر سکیں۔ جو بھوک اور پیاس کا ایک جو درد، ایک کیفیت جو ہوتی ہے، جو ایک احساس ہے، وہ پیدا ہو سکے ان کے دہلیز شعور میں، یہ بات ان کے آ سکے۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا بھوک کہتے کسے ہیں۔ جب اسے ضرورت ہوئی اس نے کھا لیا، پانی کی ضرورت ہوئی پی لیا، نعمت دنیا جب بھی حاجت ہوئی ریچ افراد یا غنی کو، فوراً انہوں نے آرڈر کیا، وہ چیزیں آ گئیں، کھا لیا، تو بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ اور جب بھوک کا احساس نہیں ہوگا تو ہم غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ فقیروں کی مدد کیسے کریں گے؟ ابن سبیل کی مدد کیسے کریں گے؟ اورفنس کی مدد کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ بھوک کہتے کسے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ پیاس کہتے کسے ہیں۔ مگر جب پیاس ہمیں لگے، پانی ہو مگر ہم پانی نہ پئیں، روزہ ہم رکھیں، بھوک ہمیں لگے اور غذا فراہم ہو مگر خود کو غذا کے قریب نہ لے جائیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ہیں اور بھوک کہتے کسے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ کیوں واجب قرار دیا مولا؟ لیکن یعرف علم الجوع والعطش، تاکہ بندگان خدا، علم جو، علم کہتے ہیں درد کو عربی میں، الف سے ہے اور عین سے ہوگا تو وہ علم ہے، پرچم جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، بٹ جب عربی میں استعمال ہوگا الف سے تو وہ درد کے معنی میں ہے۔ علم الجوع والعطش، تاکہ بندگان خدا، یہ امام رضا کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ، پوری یونیورس کے لیے پیغام ہے۔ پوری دنیا کو امام رضا ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک میسج دے رہے ہیں کہ یاد رکھو
روزے کا حکم اس لیے ملا ہے آپ کو، ہم سب کو روزے کا حکم اس لیے ملا ہے تاکہ ہم بھوک اور پیاس کے درد کو، اس کی کیفیت کو محسوس کر سکیں، اور جب محسوس کریں گے تب غریبوں کی مدد کریں گے، تب عزیز و اقربا کی مدد کریں گے، تب عشیر و عشائر کی مدد کریں گے، تب ہم اورفنس کی مدد کریں گے، اپنے جیران کی مدد کریں گے، اپنے کزنس کی مدد کریں گے. ورنہ تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آئی ایم رچ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ اینی بڈی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو اینی کال آف مائی ریلیٹیوز. وائی؟ بیکاز آئی ڈونٹ نیڈ دیم. یہ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے. اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ خالطۃ الناس مخالطۃ، یہ حضرت علی کا جملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالطۃ الناس مخالطۃ ان عشتم فی حنوا الیکم وان متم باکوا علیکم. زندگی الگ ہو کر سپریٹ ہو کے مت گزارو، مزاج یہ پیدا کرو خالطۃ الناس مخالطۃ، مکس ہو کر جیو، مل جل کر جیو، محبت کے ساتھ جیو، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر جیو. ان عشتم فی حنوا الیکم، اگر زندہ رہو کیسے جیے؟ مولا کا زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں، لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں کہ فلاں منطقے میں، فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں ایک شخص رہتا، چلو اس سے ملنے چلیں. یہ معیار ہے زندگی کا مولا کے نزدیک. ہمارے اور آپ کے نزدیک جو بھی معیار ہو وہ آپ جانیں، آپ اپنا معیار بنائیں، وہ الگ مسئلہ. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے معیار کو علی کے کلام کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ مولا متقیان ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں خالطۃ الناس مخالطۃ ان عشتم فی حنوا الیکم وان متم باکوا علیکم. ایسی زندگی گزارو جب تک جیو لوگ ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. ایسی زندگی گزارو. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں امام رضا کا جملہ کہ تاکہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت اور اس کے عالم کو محسوس کر سکیں، ایک دوسرے پر رحم کر سکیں، ایک دوسرے سے مل سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. رمضان بیداری کا مہینہ ہے، رمضان انقلاب کا مہینہ ہے، رمضان اپنے اندر ایک چینج لانے کا مہینہ ہے. اگر رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر چینج پیدا نہیں ہوا، تبدیلی نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تو گزر گیا لیکن ثمرات رمضان سے ہم نے کیسے فیض نہیں کیا، برکات رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. لہذا چینج لانے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان تو آیا بٹ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.